الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ روزوں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا تھا، اور وہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 5 دعائیں مانگی. ان 5 دعاؤں کا ذکر تھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ آزمائشیں کو بیان کیا گیا تھا. وہ سب گزشتہ رکوع کے اندر گزر چکا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر وہاں گئے اور فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے یہ پوچھا: فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب آخر ہے کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا: رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی ہے جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی. انسان کا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں کا دودھ کس طریقے سے پینا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا. اللہ رب العزت کی طرف سے سب اس کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور وہ دودھ پینا شروع کر دیا کرتا ہے. جانور کا جو بچہ دنیا میں آتا ہے کوئی اس کو اڑنا نہیں سکھاتا، خود بخود اڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرماتا ہے. تو جو بھی چیز اللہ رب العزت نے بناوٹ بنائی ہے، اور ہر چیز کو وہ بناوٹ اللہ نے عطا کی ہے جو اس کے مناسب تھی، پھر اللہ نے اس کی رہنمائی بھی فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے یہ فرمایا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى،
کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے ایک محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر ساری چیزوں کا علم ہے، اور اللہ کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے اور اللہ نہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ اب آگے جو آج آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا۔ تو نشانی کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فرعون نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر طرح طرح کے مختلف نباتات اس کے اندر اللہ نے نکالے۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ طرح طرح کی نباتات ہم نے نکالی ہیں، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل نہی، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات فرعون کے سامنے بیان فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو دفن کیا، اور حضرت زینب کی قبر پر جب آپ مٹی ڈال رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ حالانکہ آدمی پیدا تو نطفے سے ہوتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ کہ آدمی چاہے دفن ہو، چاہے اس کو جلا دیا جائے یا کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن اس کا جو آخر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہی ہوتی ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دو نشانیاں دے کر بھیجا تھا، ایک تو عصا اور ایک ید بیضا، کہ عصا جب زمین پر رکھا جاتا تھا تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور ید بیضا حضرت موسیٰ جو اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں رکھتے تھے تو وہ سفید، روشن اور چمکدار نکلا کرتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں دے کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلائی۔ عصا والی نشانی بھی دکھلا دی کہ اس کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، ید بیضا والا جو معجزہ دیا تھا وہ بھی دکھلایا، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ وہ جھٹلاتا رہا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکال دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم یہاں پر اس لیے آئے ہو کہ تم ہماری زمین سے ہمیں کیا ہے؟ باہر نکال دو۔ تو فرعون نے آگے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اچھا
تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے، اب تم کسی کھلے میدان میں اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی ہم بھی نہ کر سکیں اور تم بھی نہ کر سکو۔ فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ نے جو اپنی چھڑی کو زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، یہ شاید جادو ہے، اور حضرت موسیٰ نے جو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں بغل میں ڈالا اور وہ روشن چمکدار ہو گیا، یہ جادو ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے سامنے ایک جادو لے کر آئیں گے، اب تم بتاؤ کہ کوئی کھلے میدان کے اندر کوئی وقت طے کر لو کہ تم بھی اس کے خلاف ورزی نہ کر سکو اور ہم بھی جو ہے اس کے خلاف ورزی نہ کر سکیں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو اختیار دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ایسا دن رکھا کہ فرعون اپنی مشغولی کا کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ عید کا دن رکھ لیا جس دن وہ لوگ تیوہار مناتے تھے، سارے لوگ جمع ہوتے تھے، فرعون بھی اس کے اندر ہوتا تھا، وہ دن حضرت موسیٰ نے رکھا کہ فرعون جو ہے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میری مشغولی کا دن ہے، مجھے اس دن بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو دن طے ہو گیا عید کا کہ جس دن سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ میدان کے اندر جمع نہ ہو، اور وقت اتنا شاندار رکھا کہ وہ وقت آدمی کی فرصت کا بھی ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ چاشت کا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا کہ اس دن اس ٹائم میں روشنی بھی خوب ہوتی ہے اور موسم بھی اس وقت کیا ہے سہانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، دن چڑھے لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور وہ دن رکھا جائے جس دن کیا ہے جشن منایا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھلائے، لیکن بات یہ ہے کہ معجزات کا فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جو آنکھوں سے بینا ہو اور کانوں سے شنوا ہو اور روشن دل رکھتا ہو، وہی آدمی معجزات سے فائدہ اٹھایا کرتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جادوگروں کو بلائیں گے، ایک دن طے کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن طے کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ فرعون نے اپنے علاقے کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو بلا لیا کہ فلاں دن فلاں میدان کے اندر آ جاؤ اور ایک مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ جادوگر کتنے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد 72 تھی، بعض نے ان کی تعداد 400 لکھی ہے، کسی نے ان کی تعداد 72,000 لکھی ہے، اور بعض مفسرین نے ان کی تعداد 9 لاکھ تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد جادوگروں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئی۔ تو فرعون نے سب کو بلا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا پیغام پہنچا تھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو جو بڑے بڑے جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ میدان کے اندر سب اکٹھے ہو گئے، جادوگر بھی موجود ہیں، فرعون بھی موجود ہے، اس کے درباری بھی موجود ہیں، اور سامنے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ان جادوگروں کے سامنے دعوت پیش کی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں بلیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے وہ ہمیشہ نامراد ہونا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوتی الفاظ اس کے سامنے پیش کی۔ اب جادوگروں نے جب یہ الفاظ سنے
کہ اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے بلیابید کر دے گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ یہ باتیں تو جادوگروں جیسی معلوم نہیں ہوتی، یہ باتیں تو کوئی وحی کر سکتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو۔ تو جادوگروں کے درمیان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ ہمارے مقابلے میں یہ جادوگر نہیں ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ باتیں جادوگروں والی نہیں ہیں، یہ باتیں تو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مقابلہ کر کے جائیں گے۔ تو جادوگروں کی جماعت چاہے وہ 74 تھی یا 400 تھی یا 72,000 تھی یا 9 لاکھ تھی، جو بھی وہ جماعت تھی، اس جماعت کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی اور آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے کہ مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں، یہ جادوگر تو ہمارے مقابلے میں ہے نہیں، تو کیا کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے درمیان آپس میں رائے کے اندر اختلاف ہونے لگا۔ جب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم موسیٰ کے مقابلے میں لے کر آئے تھے انہی لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، تو ہماری تو ہار ہو سکتی ہے، تو وہ فرعون کے جو درباری تھے وہ کہنے لگے قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ تو آخرکار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے باہر نکال دیں۔ درباریوں نے ایک ایموشنل گیم کھیلا جادوگروں سے، کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ دونوں جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے واپس نکال دیں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کے خاتمہ ہی کر ڈالیں، یعنی جس دین کو تم مانتے ہو، جس دین پر تم عمل کرتے ہو، یہ دونوں جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اس دین کو کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ اب کیا ہونا تھا، جب ایموشنل کارڈ کھیلا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو جادوگر تھے وہ سارے کے سارے ایک رائے پر اکٹھا ہو گئے کہ ہمیں حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، لہذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آئے گا فلاح اس کو ملے گی، یعنی اس کو بڑے انعام و اکرام سے اور بڑے اعزازات سے کیا ہے اس کو نوازا جائے گا۔ تو جادوگروں کے درمیان میں جو کچھ وقت کے لیے پھوٹ پڑی تھی وہ ایموشنل کارڈ کھیلنے کی وجہ سے کیا ہو گئی، کچھ دیر کے لیے ختم ہو گئی۔ اب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ جو مقابلہ ہوتا کہتے نا کہ پہلے تم آؤ گے یا پہلے ہم آئیں، تو جادوگروں نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ پہلے اپنی لاٹھی تم ڈالو گے یا لاٹھی کو زمین پر ڈالنے میں ہم پہل کریں گے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم ہی ڈالو، بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے کہ جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کے ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، دوسرے ہاتھ میں رسی، ایک ہاتھ میں لاٹھی دوسرے ہاتھ میں رسی۔ تو اگر ان کی تعداد تھی 72,000، تو جب انہوں نے اپنی لاٹھی اور اپنی رسی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گئی، تو 72,000 کا آپ ڈبل کر دیں، اور اگر ان کی تعداد تھی 9 لاکھ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو سانپ بن گئی زمین پر ان کی تعداد کتنی ہو گئی، 18 لاکھ ہو گئی۔ تو جو جادوگروں نے لاٹھی ڈالی وہ بھی سانپ بن گئی، جو رسیاں ڈالی وہ بھی سانپ بن گئی۔
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پہلے تم ہی ڈالو، ہم بعد میں ڈالیں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد حاصل تھی، ان کو پورا یقین تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے تم ہی ڈالو، ہم بعد میں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسی زمین پر ڈالی۔ تو اس میں ہے کہ الیہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی، حقیقت میں ساتھ نہیں تھی، مسمرزم تھا، یہ جادو تھا۔ نظر بندی کا جو کھیل ہوتا ہے نا جادو میں، یہ وہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو ایسا محسوس ہونے لگی جیسے یہ کیا ہے، دوڑ رہی ہے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس پر حضرت موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوف طبعی خوف تھا، نبی جو ہوتا ہے بشر ہوتا ہے لیکن اعلیٰ کوالٹی کا بشر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا، وہ سانپ دیکھ کر، یہ طبعی خوف تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لیے بھی تھا کہ جو شعبدہ باز ان جادوگروں نے دکھلایا تھا وہ بظاہر اس معجزے سے ملتا جلتا تھا جو حضرت موسیٰ دکھا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر دو معجزے دکھلائے، ایک عصا کا، ایک ید بیضہ کا۔ عصا کا معجزہ کیا تھا کہ زمین پر ڈالنا سانپ بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ کو خوف یہ ہوا کہ جو چیز انہوں نے دکھلائی ہے میں جو کرنے والا ہوں وہ بھی وہی بننے والی ہے، وہ بھی سانپ بنے گی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ معاملہ الٹا ہو جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقتی طور پر طبعی خوف ہوا کہ جب ان کی سانپ بن گئی تو میری بھی لاٹھی سانپ بنے گی، اور دیکھنے والے اس کو برابر کا مقابلہ نہ سمجھنے لگے، دیکھنے والے برابر کا مقابلہ نہ سمجھنے لگے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کا غلبہ نہ ہو۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طبعی خوف ہوا، لیکن اللہ نے اس خوف کو فوراً دور کر دیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی ان پر غلبہ حاصل کرو گے اور تم ہی کیا رہو گے، سربلند رہو گے۔ تو وہ خوف جو حضرت موسیٰ کو لاحق ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اللہ نے فرمایا کہ جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جو تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ وہ لاٹھی حضرت موسیٰ کو ان کے سسر حضرت شعیب نے دی تھی، اور وہ لاٹھی جنتی لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی زمین پر ڈالتے ہی سانپ بن جایا کرتی تھی۔ ایک روایت تفسیروں کے اندر لکھی ہے۔ تو وہ جو لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے فرمایا القِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ انما صنعوا کید ساحر، ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نکل جائے گی۔ یہ جو لوگوں نے شعبدہ دکھلایا ہے، مسمرزم، نظر بندی کا جو انہوں نے کھیل دکھلایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم جب لاٹھی زمین پر ڈالو گے وہ سب کو نکل جائے گی۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور ان سب کی کاریگری ایک جادو کے کرتب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح اور کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں نے دکھلایا ہے یہ جادو کے سوا، ایک کاریگری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا جادوگر جو ہے وہ کہیں بھی چلا جائے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن گئی، اور اژدہا جب بنی تو جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے تو یہ نظر بندی کا کھیل دکھایا تھا لیکن یہ تو حقیقت میں اژدہا بن گئی۔ کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، سارے کے سارے جادوگر 72,000 یا 2 لاکھ جو بھی ان کی تعداد تھی سب سجدے میں گر گئے، اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ اب یہ سارا منظر فرعون کے سامنے ہوا تھا کہ فرعون
حضرت موسیٰ کو ہرانے کے لیے جن جادوگروں کو لے کر آیا تھا تو سارا پانسا ہی پلٹ گیا، وہ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے لگے اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون تو مغلوب ہو گیا اور بولا کہ تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، یعنی میں اجازت دیتا تو ایمان لے کر آتے۔ اس درجے کا فرعون بادشاہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں پر اس کا ایسا تسلط تھا کہ رہا ہے کہ میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے کر آ گئے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ یہ موسیٰ کیا ہے؟ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں کیا ہے؟ جادو سکھلایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ یہ کیا ہے؟ زبردست سزا تھی۔ ایسا نہیں کہ دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، نہیں، مخالف سمت کا کیا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، کہ تمہیں کھجور کے تنوں پر ٹانگ دوں گا، تم بھوک پیاس کی حالت میں تڑپ تڑپ کر ایسے ہی لٹکے لٹکے مر جاؤ گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی دیر کی صحبت نصیب ہوئی، لیکن اس تھوڑی سی دیر کی صحبت کی وہ برکت ظاہر ہوئی، اس نے ایمان کی وہ چنگاری ان کے دلوں کے اندر جلا دی کہ انہوں نے فرعون کے سامنے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ جادوگروں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جادوگر جب تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں گرے تھے نا، اس سجدے کی حالت میں اللہ نے ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے جنت کی نعمتوں کو دکھلا دیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے جنت کی نعمتوں کو دکھلایا۔ تو وہی بولے کہ جو روشن نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، جن نعمتوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، ان نعمتوں پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، تمہاری بات کو نہیں مان سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، فاقض ما انت قاض، تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا، کہ تم کیا ہے؟ اس دنیاوی زندگی کے مالک ہو، تم جو کچھ کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے کرو گے، لیکن ہم جس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی زندگی کا بھی مالک ہے، لہذا ہم تو اس پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تم اس زندگی کے مالک کو، تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، فَقْدُمَا أَنْتَ قَاضٍ۔ تھوڑی سی دیر کی صحبت کا نتیجہ دیکھیں کہ فرعون کے مقابلے میں جادوگر آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ یہ لوگ دن کے شروع حصے میں، چاش کے وقت میں آئے تھے نا، دن کے شروع حصے میں کافر تھے، جادوگر تھے، اور دن کے آخری حصے میں اولیاء اللہ بن گئے، شہداء بن گئے۔ یہ حدیث شریف کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، اور صبح کو کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کا زمانہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ جادوگر جو تھے صبح کو کیا تھے؟ کافر تھے، جادوگر تھے، فرعون کو ماننے والے تھے، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے حضرت موسیٰ کی صحبت ملی تو کیا ہو گئے؟ اولیاء اللہ بن گئے، شہداء بن گئے۔ بعض شیعہ حضرات جو اعتراض کرتے ہیں نا صحابہ پر، کہتے ہیں کہ 4 صحابہ، حضرت سلمان، عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ ایک صحابی اور، کہتے ہیں شیعہ کے 4 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ یہ دیکھیں
کہ جن جادوگروں کو حضرت موسیٰ کی تھوڑی سی دیر کی صحبت ملی، ان کے ایمان کے اندر اتنی تازگی آ گئی کہ وہ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جن صحابہ کو اللہ کے نبی کی 20 سال 30 سال 40 سال کی صحبت ملی ہو، ان کے ایمان کی کیا طاقت ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک صحابی کو سولی پر لٹکایا گیا، ابو سفیان نے پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہو اور اللہ کے نبی کو تکلیف دی جائے؟ تو ان صحابی نے کیا کہا کہ خدا کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، لیکن صحابہ کرام ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا کیا تم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو، آخری نبی مانتے ہو؟ کہا کہ مانتا ہوں۔ کہا کہ مجھے مانتے ہو؟ کہا کہ آواز نہیں آ رہی۔ تو مسیلمہ کذاب نے دوسری بات پوچھا، محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا کہ مانتا ہوں۔ مجھے مانتے ہو؟ کہا کہ میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ میں مسیلمہ کذاب نے پوچھا محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا کہ مانتا ہوں۔ مجھے مانتے ہو؟ کہا کہ میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے ان صحابی کے جسم سے بوٹی بوٹی اتار کر ان کو شہید کر دیا تھا، بوٹی بوٹی اتار کر شہید کر دیا تھا، لیکن ان صحابی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جن جادوگروں کو تھوڑی سی دیر کی صحبت ملی، وہ فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جن صحابہ کو اللہ کے نبی کی 20 سال 30 سال کی صحبت ملی ہو، وہ صحابہ ایمان سے پھر گئے ہوں؟ یہ سراسر بالکل گونی ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے فقض ما انت قاض، تجھے جو کچھ کرنا ہو کر لے، ہم کیا ہے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی دیکھا کہ جادوگر مسلمان ہو گئے، تو حضرت آسیہ بھی مسلمان ہو گئی، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو یعنی اپنی بیوی کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، لیکن حضرت آسیہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ کہنے لگے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، جس جادو کو دکھانے کے لیے تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اللہ ہمارے اس غلطی کو بھی کیا کر دے، معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دونوں کے مقابلے میں کس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں کس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ یہ سب سے بری موت ہے کہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ جہنم کے اندر آدمی کو عذاب در عذاب ہوگا، ہر طریقے سے اس کو عذاب کیا جائے گا، لیکن وہ ایسی سخت چیز ہوگی، اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر جی سکے گا نہ مر سکے گا، اور یہ عذاب کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگوں کے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے۔ اللہ نے دونوں کو بیان کر دیا کہ جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم ایسی چیز ہے نہ وہاں پر جیے گا نہ مرے گا، اور جو مومن بن کر آئے گا اس کو ہم باغات سے نوازیں گے، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو مرتے دم تک اللہ ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد